اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6، جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم آواز حروف کتنے ہیں؟ یہ 15 ہیں، اور ان میں یہ ہم آواز ہیں، اور قرآن میں یہ کس طرح سے ادا ہوں گے، اور اگر ایک حرف کی آواز دوسرے حرف سے بدل جائے تو کیا غلطی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تا اور تو ہم آواز ہیں، لیکن تا باریک پڑھا جاتا ہے، تو کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ذا، زا، ضو اور ضاد یہ ہم آواز ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مخرج والے لیکچر میں دیکھیے گا، زال اور ضو کا مخرج بھی ایک ہے، لیکن زال کو نرمی سے اور باریک پڑھا جاتا ہے، اور ضو کو نرمی سے اور موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور زال کو نرمی سے اور باریک، زا کو سختی سے اور باریک پڑھا جاتا ہے، ضو کو نرمی سے اور موٹا پڑھا جاتا ہے، اور ضاد کو بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں۔ اس میں قرآن میں ہم ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہیں بدل سکتے، تو حرف کا مخرج اگر آپ کو پتہ ہوگا، آپ اس کے مخرج سے اس کو ادا کریں گے تو امید ہے کہ وہ ٹھیک ادا ہوگا۔ اور جب یہ اپنے مخرج سے نکلتے ہیں تو کچھ صفات کے ساتھ نکلتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے۔ ہا اور ہا کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، لیکن دونوں کا مخرج علیحدہ ہے۔ ہا وسط حلق سے نکلتا ہے، اور ہا اقصی حلق سے نکلتا ہے، تو اگر حروف کو ان کے مخارج سے نکالیں گے تو ان کی ادائیگی درست ہوگی انشاءاللہ۔ ثا، سین، صاد ان کی آوازیں ملتی ہیں، چونکہ ہم اردو پڑھتے ہیں، اردو میں تو ہم بالکل بھی فرق نہیں کرتے کہ ثا، سین، صاد، لیکن عربی میں یا تجوید میں اس کا فرق کرنا بہت ضروری ہے، نہیں تو حروف کے کلمات کے معنی چینج ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ثا نرمی سے اور باریک پڑھا جائے گا، سین سختی سے اور باریک پڑھا جائے گا، صاد سختی سے اور موٹا پڑھا جائے گا سیٹی کے ساتھ، اور اسی طرح عین اور حمزہ اگر یہ ایک دوسرے سے بدل جائیں گے تو عین وسط حلق سے اور باریک ادا ہوگا، حمزہ اقصی حلق سے ادا ہوگا اور باریک ادا ہوگا۔ قاف اور کاف، قاف زبان کی جڑ بالمقابل نرم تالو کا وہ حصہ جو آپ کے منہ کی جانب ہے، وہاں سے قاف، اور آپ کی زبان کی جڑ بالمقابل سخت وہ تالو کا وہ حصہ جو آپ کے قاف جو ہے آپ کے زبان کی جڑ بالمقابل تالو کا وہ حصہ جو آپ کے حلق کی جانب ہے، نرم حصہ تالو کا، وہاں سے قاف اور کاف زبان کی جڑ بالمقابل سخت وہ تالو کا حصہ جو آپ کے منہ کی جانب ہے۔ تو یہ ہمارے مخارج کی تفصیل تھی۔ اب ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مخارج اگر ایک دوسرے سے بدلیں گے تو اس میں کیا تبدیلی آئے گی۔ اگر آپ دیکھیں عربک میں پڑھتے ہیں قلب، تو اس کے مطلب ہوتا ہے دل۔ ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے، اذان ہے میری طرف۔
السلام علیکم. اچھا میں کہہ رہی تھی کہ قلب کے میننگ ہوتے ہیں دل کے، اگر آپ اس کو موٹے قاف سے پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو قلب پڑھ لیں گے تو اس کی میننگز ہوں گے کتا. ٹھیک ہے، آپ خود دیکھیے کہ میننگز میں کتنی تبدیلی آتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے علیم. ٹھیک ہے، باخبر جاننے والا. اگر اس عین کو ہم حمزہ سے بدل دیں تو یہ ہو جاتا ہے علیم. ہم پڑھ لیں علیم تو اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک. تو اس طرح میننگز میں تبدیلی آتی ہے. اس لیے تجوید کو سیکھنا ضروری ہے، اور استاد آپ کو مخارج سکھاتے ہیں اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے وہی مخرج کی ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں.